کلپ نمبر 1755۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مدثر کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ مدثر کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں 2 رکوع اور 56 آیتیں ہیں۔ مدثر نام رکھنے کی وجہ: مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ سورہ مدثر کے مضامین: اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، مشرک سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 2، قیامت کے دن کی ہولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت بیان کی گئی اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 3، جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعداد بیان کی گئی۔ نمبر 4، چاند رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نمبر 5، یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ نمبر 6، مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ نمبر 7، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مزمل کے ساتھ مناسبت: سورہ مدثر کی اپنے سے ماقبل سورت مزمل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ ندا فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدا میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی تکمیل ہے، اور سورہ مدثر کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا اور اس میں دوسروں کی تکمیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر۔ ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ شان نزول: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہیرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر روب طاری ہوا اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے چادر اڑھا دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔